کیا یہ جو دو گڈا گڈی لے کے پھر رہے ہو مریم اور بلاول اول درجے کے نالائق اور یہ جو ان کے بددیانت قسم کے سربراہان ہیں کیا یہ کنٹینر لگانے سے یہ مقبول ہو جائیں گے؟ اس طرح کی حرکتوں سے الیکشن سے پہلے سیاسی ایکٹیویٹی کو روکنے سے بنیادی حقوق کو غصب کرنے سے اس طرح حالات مزید سنگین ہوتے ہیں، اس طرح عدم استحکام بڑھتا ہے اور یہ تو شکر کرو کہ عمران خان آئین اور قانون میں یقین رکھتا ہے۔ تو آج میں سپریم کورٹ کے چیف جسٹس سے بھی اپیل کرتا ہوں کہ فوری طور پر از خود نوٹس لیں اس کا کہ کس طرح الیکشن سے پہلے جمہوریت کو ہی منجمد کر دیا گیا، یعنی کہ اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ ریلی جلسے جلوس نہیں ہوں گے، سیاسی ایکٹیویٹی نہیں ہوں گے تو پھر تو جمہوریت ختم ہو گئی اس ملک میں۔ یہ کیسے آپ نے ایک ایسا نگران وزیر اعلیٰ جس کا کام ہی الیکشن کرانا ہے وہ جمہوریت کو منجمد کر رہا ہے، اسے معطل کر رہا ہے؟ یہ بالکل غیر آئینی ہے، غیر قانونی ہے اور ہم عدلیہ سے بھی گزارش کرتے ہیں کہ فوری طور پر اس غیر قانونی آرڈر کا نوٹس لیں اور کارکن اتنی دیر پرامن رہیں، جہاں جہاں پر بھی ہے پرامن رہیں اور بالکل مشتعل نہیں ہونا۔ ابھی بات کر لیں الرحیم۔ آج میں یہ بتانا چاہتی ہوں کہ جو مین فیصلہ ہے ابھی ہم یہاں سے جا کے خان صاحب کے ساتھ ساری ہماری سینئر لیڈرشپ مشاورت کے بعد حتمی فیصلے کا اعلان کیا جائے گا۔ تب تک کارکن جہاں جہاں بھی ہیں انہوں نے یہ بالکل بھی گیو اپ نہیں کرنا لیکن مشتعل نہیں ہونا، کیونکہ یہ گھبرایا ہوا ٹولہ ان کے منہ کو خون لگا ہوا ہے، ان کو اپنی بقا کے لیے یہ جو آخری سانسیں لے رہے ہیں اس کے لیے ان کو لاشیں چاہیے اور انشاءاللہ میں وعدہ کرتی ہوں کہ ہم آپ کو یہ کام تو نہیں کرنے دیں گے، لیکن یہ جو پلاسٹک کی چلتی پھرتی دکان اور وہ جو بلاول جس کو پتہ نہیں اس کی اپنی شناخت بھی بیچارے کی خطرے میں ہے، سنا ہے کہ امریکہ کے بہت بڑے ہاسپٹل میں میرے اور آپ کے ٹیکس کے پیسے پہ علاج جاری ہے، اس کے بعد فیصلہ کیا جائے گا کہ ان کی اصلی شناخت کیا ہے، کس طرح کا ان کا آئی ڈی کارڈ بنے گا۔ میرا ماننا یہ ہے کہ پاکستان کے اندر جس طرح سے بیسک انسانی حقوق کی پامالی، جس طرح سے آئین اور قانون کی پامالی، جس طرح سے آئین اور قانون کو اپنے پیروں تلے کچلا جا رہا ہے، جمہوریت کو روندا جا رہا ہے، اس کی تاریخ میں بدترین مثال کبھی بھی نہیں، کہیں بھی نہیں ملتی۔ جب جمہوریت نہیں تھی، جب مارشل لاء تھا تب بھی یہ نہیں ہوا۔ اور ایک اور چیز آج سب کو پتا ہے کہ عالمی دن ہے خواتین کا، اور ابھی ہماری جو کارکنان ہیں وہ آ رہی تھی، ان کو نہ صرف انہوں نے ہراساں کیا، ان کو ڈرایا دھمکایا اور انہیں پولیس وین میں ڈالنے کی کوشش بھی کی۔ تو مریم پلاسٹک کی دکان اور مریم استری، میرا تمہارے لیے پیغام ہے، تمہارے پاس ہیں یہ کرائے کی مچھلیاں چند جو آپ نے ادھر ادھر سے پکڑی ہوئی ہیں، یہ وہ خواتین ہیں جو جذبے کے تحت جان قربان کرنے کے لیے آئی ہیں۔ مجھے پتا ہے تم نے بند کمرے میں بڑی اپنی پلاسٹک کو پگھلایا ہوا تھا گرمی کر کر کے اور بڑی تم نے ٹرینڈ چلانے کی بھی کوشش کی۔ میں تمہیں بتانا چاہتی ہوں جو آپ کے اگلے پچھلے ہمت ہے تو یہ جو عوام کا سمندر ہے اس کو روکنے کی ہمت کر کے دکھانا۔ ہم قانون کی بالادستی کی جنگ لڑ رہے ہیں، آج انہوں نے اپنی واضح شکست کا اعلان کر دیا، یہ فیصلہ کر کے، یہ فیصلہ ریلی ختم کرنے کا یہ واضح ثبوت ہے کہ یہ ختم ہو چکے ہیں، یہ عملی میدان میں ہمارا مقابلہ نہیں کر سکتے اور یہ چونکہ سیاست میں چاروں شانے چت کیا ان کو خان نے، عوام نے، اور اب یہ کیا کر رہے ہیں، کبھی چوہے کس بل میں گھستے ہیں، وہ جس کو چوہا صحیح کہنا نہیں آتا وہ کہہ رہا تھا اللہ کی شان، جس کے باپ کی کمر درد کبھی ٹھیک ہی نہیں ہوئی، میری مراد بلاول، اور وہ بھگوڑا جو کہتی ہے جس کا پورا خاندان اس کے اپنے سمیت بھگوڑا۔ ریلی کی جو میں کارکنوں کو مبارکباد دینا چاہتی ہوں وہ تو ہے ہی کامیاب ہو گئی، تو انہوں نے یہ بوکھلاہٹ میں آ کے اس کو بند کرنے کا فیصلہ کیا ہے، آپ کو کامیابی مبارک، اور انہوں نے اپنی شکست کے اوپر خود اپنے دستخط کر دیے ہیں یہ فیصلہ کر کے۔ اور یہ جو مسلط شدہ ٹولہ ہے اور ان کا یہ جو 3rd ڈگری کا 3rd ریٹڈ نقوی، میں کہنا چاہتی ہوں کہ تم انٹرم سیٹ اپ کے لیے چند دنوں کے لیے لائے گئے ہو اور کاؤنٹ ڈاؤن شروع ہے، اور اگر یہ بنانا ریپبلک نہیں ہے تو یہ نہیں ہے۔ آپ کے جب 90 دن پورے ہونے ہیں نا بھائی صاحب، پھر ہم آپ سے پوچھیں گے دال آٹے کا بھاؤ۔ ایک منٹ میں صرف ایک بات ایڈ کرنا چاہتا ہوں۔